इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा, लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला नबी आखिर ज़मा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी एक वह इंसान जो 1000 महीनों तक मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता रहे, और अगर कोई शख्स सिर्फ लैलतुल क़द्र को पाले और उसमें इबादत इलाही में तिलावत कलामुल्लाह और ज़िक्र अज़कार में अगर गुजार दे तो उन्हें 1000 महीने तक जो मुसलसल इबादत करेंगे उन्हें वो सवाब सिर्फ एक रात इबादत करने से अल्लाह ताला उन्हें इनायत फरमाएगा। व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाዒयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मनीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़। बल कज़्ज़बू बिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नात
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الآیت سورۃ القدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 تا 5. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و ستائش کبریائی بڑائی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق ہے سزاوار ہے جو اللہ رب العالمین رحمان ہے جو اللہ رب العالمین رحیم ہے جو اللہ رب العالمین غفار ہے قہار ہے جبار ہے ستار ہے جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی چابی ہے. بعدہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء محبوب کبریا سید المرسلین شفیع المجنبین رحمت للعالمین عبداللہ کے لخت جگر آمینہ کے لال فاطمہ کے باپ حسنین کے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ انگنت و بے شمار درود و سلام بھیجیں. سب کو ہی کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانان قوم ملت، دین اسلام کے غیور نوجوانوں، میرے دینی و ملی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور معزز و مکرم اسلامی خواتین حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس مہینے کی دوسرے عشرہ آج ختم ہونے والا ہے. یعنی ہم اور آپ تیسرے عشرے کی طرف انشاءاللہ آج مغرب کے بعد سے ہم قدم رکھیں گے.
تو اس مہینے کی جو تیسرے عشرہ ہیں، اس عشرے کی بہت ہی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ میں اسی آخری عشرے یعنی آخری عشرے کی میں فضائل اور مسائل انشاءاللہ آپ سامعین کے سامنے مدلل کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ سامعین کے سامنے گفت و شنید کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوگی کہ رب العالمین سامعین کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنے سے قبل تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ سامعین و سامعات کو بھی ان باتوں کو سننے کے بعد انہیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ برادران اسلام، یہ آخری عشرہ نہایت ہی قیمتی عشرہ ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے، اس لیے کہ اسی عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بھی کیے تھے، اور اسی عشرہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی دلیل اس طرح ہے، سورۃ القدر اٹھا کر دیکھیں، سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 تا 3 میں خاص کر کے آپ غور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک وہ انسان جو 1000 مہینوں تک مسلسل اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے، اور اگر کوئی شخص صرف لیلۃ القدر کو پالے اور اس میں عبادت الہی میں تلاوت کلام اللہ اور ذکر و اذکار میں اگر گزار دے تو انہیں 1000 مہینے تک جو مسلسل عبادت کریں گے انہیں وہ ثواب صرف ایک رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ انہیں عنایت فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں ابن جریر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا جنہوں نے مسلسل 1000 مہینے تک رات کو وہ قیام کرتے تھے اور دن میں وہ دشمنان اسلام کے خلاف وہ جنگ کیا کرتے تھے شام تک۔ جب نبی دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے کیا تو صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قیمتی زندگی دی ہے، سب سے کم زندگی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو لمبی زندگی عنایت فرمائی تھی، وہ لوگ لمبی مدت تک وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ہم لوگ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعجب کو دور کرنے کے لیے اس آیت قریب اس صورت کو نازل فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی جو لیلۃ القدر کو پا لیں گے اس رات کو وہ عبادت کریں گے تو جو عابد شخص 1000 مہینوں تک مسلسل ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوئے تھے، اگر وہ اس رات کو پالیں گے تو انہیں ایک رات کی عبادت انہیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب انہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے امت محمدیہ کی فضیلت کہ اگر کوئی شخص، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2014 میں یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے وہ رمضان مہینے کے اگر روزہ رکھیں گے تو ان کے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں تمام گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ کون سا گناہ ہوگا؟ وہ صغیرہ گناہ، صغائر گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اللہ یہ کہ کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ جب تک وہ توبۃ نصوحہ نہ کرے، یعنی توبۃ نصوحہ جب تک نہ کرے اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اللہ یہ کہ وہ صغائر گناہوں میں اگر وہ مبتلا ہے تو جتنے بھی سابقہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے رمضان مہینے کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے جتنے بھی صغائر گناہ ہے پچھلے تمام گناہ ان کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان و یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے اور رجائے الہی کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ ثواب کی نیت سے وہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرہ یعنی لیلۃ القدر میں وہ قیام کرے، تہجد نماز پڑھے، تلاوت کلام اللہ میں مشغول رہے، ذکر و اذکار میں اگر وہ مشغول رہیں گے تو اس رات کو اگر وہ پالیں گے تو پالینے کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جتنے بھی صغائر پچھلے گناہ ہیں تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو قیام کرنے کی وجہ سے، تہجد پڑھنے کی وجہ سے، ذکر و اذکار کرنے کی وجہ سے ان کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی فضیلت کہ اگر ہم اس رات کو ہم پا لیے تو ہمارے جتنے بھی صغائر گناہ ہیں تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بخاری شریف کتاب الصوم حدیث نمبر 2024 میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ میں جب وہ داخل ہو جاتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات کا جب وہ قیام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر بستہ ہو جاتے تھے اور رات کو شب بیداری کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ شب بیداری کرایا کرتے تھے۔
یعنی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، مضبوطی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اور رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خود اکیلا نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی شب بیداری کیا کرایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام خطا معاف کر دیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ رب العالمین کی رضا جوئی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ کمر بستہ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اس رات کو ہم پائیں، یعنی آج سے ہم اور آپ وہ رات پانے والے ہیں، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں اور 27ویں، اگر ہم وہ رات پا رہے ہیں تو اگر ہم مسلسل ان راتوں کو اگر ہم قیام کریں گے اور ان 5 راتوں میں سے اگر کوئی ایک رات ہم پا لیے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اب رہا لیلۃ القدر کے بارے میں مختلف حدیث ہے۔ کسی راوی سے آتا ہے کہ 21ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائے تھے، وقت کم ہے اس لیے میں مختصراً بتا دینا چاہتا ہوں۔ کسی راوی سے 23 ہے، کسی راوی سے 27 ہے، یعنی مختلف قسم کی روایتیں ہیں۔ تو اسی لیے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہمیں ضروری اس بات کی ہے کہ ہم جو 5 رات پا رہے ہیں ان 5 راتوں کو ہم قیام کریں، ہو نہ ہو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات اگر ہم پا لیے تو وہ بنی اسرائیل کے بزرگ شخص جنہوں نے 1000 مہینے تک انہوں نے قیام کی تھی، رات کو قیام کرتے، دین کو جہاد کرتے، اور جو ثواب انہیں دیا گیا تھا وہ ثواب صرف ہمیں ایک رات اگر وہ ہمیں مل گئی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ثواب عنایت فرمائے گا۔ اب اس عشرہ کے دوسرے فضیلت جو ہے، دوسرے مسئلہ کی طرف میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے اور اگر باتیں بیان کی جائے تو بہت وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اب میں دوسرے فضیلت جو اس عشرہ میں ہے اس کی طرف میں جانا چاہتا ہوں۔ اسی عشرہ کے یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ایک اور فضیلت ہے کہ اسی عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا اپنی امت پر فرض کیے تھے۔ کیوں یہ فرض کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے تو ہمیں اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ تو آئیے ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1609 میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وتؤمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر کو فرض کیا۔ کیوں؟ فرض کرنے کا مین مقصد کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ پھر آگے وجہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی ایک روزہ دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں کوئی بےہودہ بات ان کی زبان سے نکل جاتی ہے، گالی گلوز ہو جاتی ہے یا کوئی اور گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، تو جب وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں گے تو یہ صدقۃ الفطر ان کے لیے ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں گے، جتنی بھی لغو باتیں ہوئی تھی، جتنے بھی گناہ ہوئے تھے، تمام گناہوں کا کفارہ یہ کیا ہوگا؟ صدقۃ الفطر ہے۔ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور دوسرا حکمت یہ ہے
کہ اگر ہم اور آپ عید الفطر کی نماز سے پہلے اگر صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، مفلوق الحال ہیں، مسکین ہیں، انہیں کھانا بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ خوشی خوشی کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر مناتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے ہیں فمن ادا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جو شخص عید الفطر کی نماز سے پہلے زکوۃ الفطر ادا کر دیں گے تو ان کی زکوٰۃ عند اللہ قابل قبول ہے۔ یعنی جب عید الفطر کی نماز سے پہلے وہ زکوٰۃ یعنی زکوۃ الفطر ادا کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ اللہ رب العالمین کے نزدیک قبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو لوگ عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو انہیں عام صدقہ کا انہیں ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح ایک انسان عام صدقات و خیرات کرتا ہے تو انہیں عام صدقات و خیرات کا ثواب دیا جاتا ہے، وہ اس ثواب سے وہ کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا۔ تو وہ اس ثواب سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم ہو جاتا ہے۔ اب رہا کہ صدقۃ الفطر کیا ہم جن سے یعنی طعام میں نکالیں اور کتنا نکالیں، کیسے نکالیں اور کب تک نکالیں؟ اس سلسلے میں ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، ترجمہ صرف سماعت فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے میں یعنی ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے۔ جب اعتکاف میں بیٹھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرہ کے جس دن یعنی 20ویں تاریخ کو اللہ کے رسول عشر یعنی معتکف کی یا اعتکاف کی جگہ سے وہ نکل جاتے ہیں، اور نکلنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہیں۔ کیا خطاب کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ۔ یہ حدیث صرف میں آپ لوگوں کو بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معامل بھی ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ الفطر عید سے 1 روز یا 2 روز پہلے وہ لوگ ادا کر لیا کرتے تھے۔ یعنی زکوٰۃ الفطر اگر کوئی شخص عید کی نماز کے بعد اگر وہ ادا کریں گے تو وہ انہیں عام صدقہ و خیرات کا انہیں ثواب ملے گا۔ یہاں یہ حدیث یہ وضاحت کر رہی ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز سے قبل 2 روز 4 روز پہلے اگر نکالنا چاہے تو یہ بہتر ہے، لیکن عید کی روز اگر نکالیں گے تو یہ اولا افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اس سے قبل اگر 2-4 روز پہلے اگر نکال دیں گے تو اس میں جو لوگ مساکین ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، مفلوق الحال ہوتے ہیں، جب ہمارا وہ زکوٰۃ الفطر بیت المال میں اکٹھا ہو جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ غریب اور نادار اور مفلوق الحال میں ہم تقسیم کر دیں گے، اور تقسیم کرنے کے بعد وہ اچھی طرح سے عید کی وہ بھی تیاری کر سکتے ہیں۔ اس لیے 1 روز 2 روز پہلے اگر زکوٰۃ الفطر اگر کوئی ادا کریں گے تو یہ اولا ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ زکوٰۃ الفطر 1 روز یا 2 روز پہلے ہم ادا کر دیں تو یہ بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یعنی وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے آزاد غلام پر 1 سال فرض کیے، اور وہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یا وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ وہ لوگ عید یعنی لوگ عید کی نماز سے قبل یعنی عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے وہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ
ایک سا کھجور ہو یا ایک سا جو ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر فرض کیے تھے۔ لیکن اس زمانے میں جن سے یعنی طعام کا زیادہ تر یہ کیا جاتا تھا، کیا زکوٰۃ الفطر نکالا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے اس وقت روپیہ اور پیسے کی کمی تھی۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس اگر زیادہ تر اگر یہ ہے اناج ہے تو وہ بھی اناج سے نکال سکتے ہیں زکوٰۃ الفطر، کیونکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ایک سا طعام کھانا اجناس یعنی جن سے ایک سا ہم لوگ نکالتے تھے، اسی میں یا تو کھجور نکالتے تھے یا اسی میں پنیر نکالتے تھے یا جو نکالتے تھے اور اس میں زبیب بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے کہ ایک سا کھجور یا ایک سا اجناس یعنی طعام یا ایک سا گیہوں یا جو یا اسی طرح کے زبیب وغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس اگر اجناس ہے تو وہ جن سے وہ اگر وہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں گے تو یہ بہتر ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اگر جن کے پاس جن سے نہیں ہے تو وہ اس کا قیمت ادا کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے آخری عشرہ کے ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنی چاہیے۔ وقت جواب دے چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوگی کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک اس دنیا میں بحیات رکھیں گے رب العالمین ہمیں آخری یعنی پورے رمضان کی تو ہمیں اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس آخری عشر میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کے کار شر سے تو ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رب العالمین اس مہینے میں ہمیں جتنے بھی عبادات کی ہیں رب العالمین ہمارے ان تمام عبادات کو تو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، چاہے وہ عبادات نماز ہوں، فرض نماز ہوں یا نفلی نماز ہوں یا نماز تراویح ہوں یا تہجد ہوں، جو کچھ بھی ہو یا تلاوت کلام اللہ ہو، رب العالمین ہمارے ان تمام عبادات کو تو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین۔